بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ اگر مخلوق میں کوئی چیز قابل تعریف نظر آئے تو وہ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے، اس لیے اصل میں یہ بھی تعریف اللہ ہی کی ہے۔ یوں تو ہر مذہب میں خدا کی تعریف کرنا سکھایا گیا ہے، لیکن چونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہی احمد تھا، جس کے معنی خوب تعریف کرنے والے کے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ کی حمد کو جوڑ دیا ہے۔ کھا کر فارغ ہوں تو اللہ کی حمد، سو کر اٹھیں تو اللہ کی حمد، استنجا سے فراغت ہو تو اللہ کی حمد، چھینک آئے تو اللہ کی حمد، یہاں تک کہ اگر مصیبت میں مبتلا ہوں اور مزاج پرسی کی جائے تب بھی کہا جائے الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں اللہ کی حمد کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مومن کی زبان کو حمد الہی سے تر کیا ہے، اس کی مثال کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ تمام جہانوں میں زمین، چاند، سورج، آسمان وغیرہ بھی داخل ہیں، اور مختلف مخلوقات، فرشتے، جن، انسان اور حیوانات وغیرہ بھی رب اس ذات کو کہتے ہیں جو درجہ بدرجہ اور مرحلہ بمرحلہ کسی چیز کی پرورش اور دیکھ ریکھ کرے۔ اللہ کو رب العالمین کہہ کر اس طرف اشارہ ہے کہ تمام عالم ہر لمحہ خدا کی ربوبیت کا محتاج ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کر کے چھوڑ دیا ہو، اب از خود پورا نظام کائنات چل رہا ہو اور کائنات خدا کی محتاج نہ رہی ہو، جیسا کہ بعض فلاسفہ اور ملحدین کا نقطہ نظر تھا۔ اسی غلط خیال کی تردید کے لیے قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کا بار بار ذکر کیا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلہ کے دن کے مالک ہیں۔ مالک وہ ہے جو اپنی ملکیت میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار رکھتا ہو۔ آپ پتھر کے مالک ہیں تو آپ کو اختیار ہے کہ اس کو مسجد کے منبر میں لگائیں یا بیت الخلاء کے فرش میں۔ قیامت کے دن کا مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کامل مختار ہیں، جس کا قصور چاہیں معاف کر دیں اور جس کو چاہیں سزا دیں۔ اسلام سے پہلے بعض مذاہب کے ماننے والوں کا خیال تھا کہ گنہگاروں کو گناہ کی سزا دینا اللہ تعالی پر واجب ہے، وہ گناہ کو معاف نہیں کر سکتا۔ عیسائیوں کے عقیدہ کفارہ کی بنیاد یہی ہے کہ ان کے خیال میں اللہ تعالی انسانیت کے گناہ کو معاف کرنا چاہتے تھے، مگر ایسا کرنا اس کے لیے روا نہیں تھا، اس لیے نعوذ باللہ مجبور ہو کر اس نے اپنے بیٹے کو دنیا میں قربانی کے لیے بھیجا تاکہ وہ انسانیت کے گناہ کا کفارہ بن سکے۔ قرآن مجید نے اسی کی تردید کے لیے کہا ہے کہ اللہ تعالی قیامت اور بدلہ کے دن کا مکمل مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت میں وہ تمام باتیں داخل ہیں جو بندگی کا حصہ ہیں، یعنی نماز، سجدہ، قربانی، قسم، نذر، یہ صرف اللہ تعالی ہی کے لیے جائز ہیں۔ اللہ کے سوا کسی زندہ یا مردہ کے لیے جائز نہیں، اور دعا صرف اللہ ہی سے کی جائے گی۔
اللہ کے ماں سوا سے استمداد اور استعانت حرام ہے۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ہمیں درست راستہ پر چلائیے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا ہے؟ خود قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے کہ وہ 4 ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ گویا ان کی راہ پر چلنا اور ان کی پیروی کرنا دین میں مطلوب ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید نے جہاں کہیں آباء و اجداد کی اتباع سے منع کیا ہے، اس سے وہ آباء و اجداد مراد ہیں جو حق راستے سے ہٹے ہوئے تھے۔ جو لوگ راہ حق پر ثابت قدم تھے، ان کی راہ پر قائم رہنے کی تو دعا کرائی گئی ہے۔ اس سے ائمہ مجتہدین کی تقلید کا جائز ہونا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ وہ صالحین میں تھے۔ انسان کی گمراہی کا ہمیشہ 2 میں سے ایک سبب ہوتا ہے: حق اور سچائی کی تلاش میں کوتاہی اور اس کی وجہ سے نادانستہ گمراہی کا ارتکاب۔ ضالین سے یہ لوگ مراد ہیں۔ دوسرے، سچائی کو جاننے کے باوجود اس کا انکار۔ ایسے لوگ غضب شدید کے مستحق ہوتے ہیں۔ یہ مغضوب علیہم ہیں۔ قرآن مجید نے ان دونوں گروہوں کی غلطی سے بچانے کے لیے دعا سکھائی ہے۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مغضوب علیہم کا مصداق یہود اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ مغضوب گروہوں اور قوموں میں ایک یہود اور گمراہوں اور ضالین میں ایک عیسائی ہیں، نہ یہ کہ صرف یہی قومیں اس سے مراد ہیں۔ اور ایسا آپ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ عیسائیوں نے نبی برحق حضرت مسیح علیہ السلام کے سلسلے میں افراد سے کام لیا اور ان کو رسول اللہ سے ابن اللہ کا بیٹا بنا دیا، اس لیے وہ گمراہ ہوئے اور ضالین کے زمرہ میں داخل ہوئے۔ یہودیوں نے اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ تفریق کی، ان کی ایذا رسانی اور اہانت کے درپے ہوئے، اس لیے بار بار اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ گویا امت کو دونوں باتوں سے منع فرمایا گیا، اس سے بھی کہ اللہ کے نیک بندوں کے معاملے میں افراط اور مبالغہ سے کام لیا جائے کہ یہی گمراہی کا پیشہ خیمہ ہے، اور اس سے بھی منع کیا گیا کہ ان کے بارے میں اہانت و تحقیر کا رویہ اختیار کیا جائے کہ یہ خدا کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہنا مسنون ہے۔ اس کے معنی ہے اے رب قبول فرما لیجئے۔ ابو میسرہ سے مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ پڑھائی۔ جب وَلَضَّالِّينَ پر پہنچے تو کہا کہ آپ آمین کہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے باہر بھی آمین کہنا مسنون ہے۔ نماز میں امام اور مقتدی دونوں آمین کہیں گے۔ حدیث میں آمین کا زور سے کہنا بھی منقول ہے اور آہستہ کہنا بھی، اس لیے دونوں طرح آمین کہنا درست ہے، البتہ آہستہ کہنا افضل ہے، کیونکہ آمین بالاتفاق دعا ہے اور قرآن مجید نے دعا کا ادب یہی بتایا ہے کہ آہستہ کی جائے۔ وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، سورہ اعراف میں اللہ پاک فرماتے ہیں۔